تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعت انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین الحمد للہ الذی توحد بالعظمت والعلا وتفرد بالجود والکبریاء لا یبلغ مدحتہ القائلون سبحان اللہ عما یصفون صلوات ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے آخری فرزند زہرا کی جلد تشریف آوری کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سردار انبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بعض علماء نے امام حسین علیہ السلام کے شمائل میں یہ لکھا ہے کہ من صدر ہی الی راسہ، اپنے سینے سے سر تک اشبہ الناس، پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ اور مکمل شباہت رکھنے والے تھے حسین۔ امام حسین علیہ السلام 2 سال پیدائش کے بعد اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد نہیں بولے، اور لوگوں کو یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ شاید حسین زبان نہیں کھولیں گے، لیکن جب عید کا دن آیا، اللہ کے نبی نے اپنے اس نواسے کو ساتھ لیا، امت و اصحاب نبی کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنے مصلی پہ بٹھایا، اور ادھر شریعت کے پہنچانے والے نے، اس شارع مقدس نے تکبیر کہی نماز عید کی، اللہ اکبر، ادھر مصلی پہ حسین بولے اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے حسین کی تکبیر کی آواز سن کر دوبارہ تکبیر کہی اللہ اکبر، حسین نے تکبیر کہی اللہ اکبر، یہاں تک کہ
7 بار ادھر نانا نے کہا اللہ اکبر، ادھر نواسے نے کہا اللہ اکبر۔ گویا خداوند عالم نے یہ اہتمام کیا کہ حسین وہ ہے کہ حسین کے بولنے سے شریعت بنتی ہے۔ نماز میں پہلے 7 تکبیروں کا استحباب نہیں آیا تھا، یہ 7 تکبیروں کا اول نماز میں استحباب حسین کے مصلی نبی پر اللہ اکبر کہنے سے آیا۔ حسین شریعت ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جب نانا کی محضر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ابی ابن کعب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ حسین کا ان الفاظ میں استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں مرحباً بک یا ابا عبداللہ، مرحباً بک یا زین السماوات والارضین۔ اے ابا عبداللہ، نانا کی محفل میں خوش آمدید، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت، خوش آمدید۔ ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ زین السماوات والارض ہیں، جبکہ آپ حسین کو زین السماوات والارضین بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت سردار انبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابی حسین کے مقام کو پہچان۔ عرش الہی کے دائیں جانب ایک آج کی ٹرمینالوجی میں، آج کی اصطلاح میں ایک پوسٹر لکھا ہوا ہے، ایک پینافلیکس لگا ہوا ہے، ایک پرچم لٹک رہا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہدایت کا چراغ ہے حسین، نجات کی کشتی ہیں حسین۔ عزیزان گرامی، حسین وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں نبی یہ فرمائیں حسین منی و انا من حسین، حسین منی کی سب کو سمجھ آتی، ظاہر ہے حسین نواسہ رسول ہے، حسین لخت جگر فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہ بات ہر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ حسین منی کا معنی کیا ہے، لیکن انا من حسین کا معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آج اس نبی کی نبوت کا کلمہ باقی ہے تو یہ حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر آپ آج بھی نبی ہیں، آپ آج بھی رسول ہیں، تو وہ حسین کی روز عاشور کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ رسول خدا کی صداقت کے 2 گواہ ہیں، 2 معجزے ہیں۔ ایک معجزہ جو خالد معجزہ ہے، 2 ابدی معجزہ ہے، جو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، وہ قرآن صامت ہے، اور دوسرا گواہ قرآن ناطق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ساتھ ہیں، لن یفترقا، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر کے کنارے تک قرآن ناطق اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن صامت کے ساتھ۔ قرآن صامت اگر کردار میں ڈھل جائے تو اہل بیت بنتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات اگر الفاظ میں ڈھل جائیں تو قرآن بنتا ہے۔ یہ 2 گواہ ہیں رسول کی رسالت کے، یہ 2 معجزے ہیں رسول کی رسالت کے۔ ایک معجزے کی جب سے اترا آواز آ رہی ہے
کہ اگر تمہیں ہمارے رسول کی رسالت میں شک ہے تو جن و انس اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے پشت پناہ بن جائے، کائنات کے سارے جنات اور انس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ قرآن تو کیا، قرآن کی 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 10 صورتیں تو کجا، قرآن کسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے ابدی، اور جیسے قرآن صامت چیلنج، اسی طرح سے قرآن ناطق چیلنج۔ اہل دنیا والوں، اے مختلف ادیان و مذاہب کے پیروکاروں، تمہارے راہبر ہمارے راہبروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات میں تمام ادیان و مذاہب کے راہبروں کو جمع کیا جائے، اول سے لے کر قیامت تک 14 پارے جو قرآن ناطق کے ہیں، کوئی بعد از رسول یہ 13 پارے لے آئے نہیں لا سکتا۔ قرآن صامت کا چیلنج نرم ہوتا ہے کہ تم پورے قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، تم 14 معصوم ہستیاں نہیں لا سکتے۔ کوئی مذہب 5 پنجتن پاک لے آئے، کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج موجود ہے، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ 5 نہیں لا سکتے، تمام ادیان و مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایک حسین لے آئے، ایک حسین کوئی نہیں لا سکتا۔ حسین ہے، حسین اپنے نانا کی رسالت کی گواہی ہے۔ عزیزان گرامی، حسین نانا کے دین کی بقا ہے۔ اگر آج دنیا میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، تو وہ حسین کی قربانی کی برکت سے ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ کیوں فرمایا تھا میرے آقا نے حسین منی و انا من حسین؟ اس لیے کہ رسول کی رسالت کو حسین نے بچایا ہے۔ جب اسلام کو خطرہ تھا، اسلام نابودی کے کنارے کھڑا تھا، تو کس نے اسلام کو خون دیا؟ اپنا خون دیا، اپنے جوانوں کا خون دیا، اپنے نادانوں کا خون دیا۔ مرتے ہوئے اسلام کو نئی حیات ملی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہاں، شاعر نے یہ کہا، وہ کربلا کس نے بپا کی؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ آج میں تھوڑا سا فلسفہ کربلا پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ نہیں، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی۔ کربلا دینداری اور فسق و فجور کی جنگ تھی۔ عزیزان گرامی، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا، کربلا کو پہچانے۔ کربلا کیا ہے؟ دیکھیں، دینی معاشرے میں دینداروں کے سرزمین پر، دینداروں کے ملک میں، ملک کا حکمران کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس عشرہ محرم میں کئی تقریروں کے ضمن میں یہ عرض کیا کہ ملک کا حاکم وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، جس کے کردار میں اور جس کی گفتار میں عصمت ہو، جو نہ لفظ میں لغزش کرے، جو نہ کردار میں لغزش کرے۔ یہ نظریہ ہے اسلام کا۔ امت اسلامی میں اقتدار کا نظریہ یہ ہے۔ کچھ لوگوں نے، امت کے ایک حصے نے اس عصمت کا دروازہ چھوڑا،
امامت کا دروازہ چھوڑا، خلافت کے دروازے پر آئے۔ ان کا نظریہ یہ کہ اگر حاکم سے گفتار میں، کردار میں کہیں خطا ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اصل حکمرانی قرآن و سنت کی ہونی چاہیے۔ معاشرے پر حاکم قوانین کون سے ہوں؟ قرآن کے قانون حاکم ہوں، سنت کے قوانین حاکم ہوں۔ یہ دوسرا نظریہ۔ امامت کے مقابلے میں جو نظریہ آیا وہ خلافت تھا، اور خلافت کے بعد اگر کہیں اسلامی معاشرے کی حکومت کسی کو ملی تو وہ اس وقت ملی جب امت اسلام کے وسیع مفادات کے لیے، امت رسول کے خون ریزی سے بچانے کے لیے، اس شخص کو جو خلافت کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ نے صلح حدیبیہ کی مثال قائم کرتے ہوئے جب زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں دی، امیر شام کے ہاتھ میں دی، تو پھر بھی پہلی شرط یہ تھی کہ وہ حکمرانی قرآن اور سنت کے مطابق کرے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ لیکن سن 61 ہجری میں اقتدار کی مسند پر جو شخص آ گیا تھا، اس میں اسلامی معاشرے کی حکمرانی کا کوئی ایک معیار بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ پہلا معیار میں نے عرض کیا حاکم کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے امامت اور عصمت۔ لیکن اس شخص میں یہ معیار نہیں تھا، تبھی تو اس کی بیعت کے انکار میں حسین کیا فرما رہے تھے؟ میرے مولا یہ فرما رہے تھے کہ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ۔ حسین سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ یزید کون ہے؟ ہم چادر کسا کے نیچے آنے والے وہ ہیں جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے انما یرید اللہ کے ذریعے دی ہے۔ لہذا امام حسین فرما رہے ہیں کہ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم تو نبوت کا گھرانہ ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ کان سے جس چیز کی کان ہوتی ہے وہ نکلتی ہے۔ اگر سونے کی کان ہے تو سونا نکلے گا، اگر تانبے کی کان ہے تو تانبا نکلے گا، اگر کوئلے کی کان ہے تو کوئلہ نکلے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے رسالت نکلتی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کو سند ملتی ہے، حسین منی و انا من حسین۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جن کے گھر ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، خدا نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا، خدا کائنات کا اختتام ہم پر کرے گا۔ فَإِنَّ أَهْلُ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالْحَقُّ فِينَا، حق ہمارے اندر ہے، وَبِالْحَقِّ تَنْطِقُ أَلْسِنَتُنَا، ہماری زبانیں جب بولتی ہیں تو حق بولتی ہیں۔ جب یہ فرمایا تو امام حسین فلسفہ دے رہے تھے کہ دیکھو اسلامی معاشرے پر حاکم ہمارے نظریے کے مطابق وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، جو معدن رسالت ہو، جو اہل بیت نبوت ہو، جو حق ہو، جس کے ساتھ حق ہو اور وہ حق کے ساتھ ہو۔ ان میں سے جب یزید کسی بھی معیار پر نہیں اترتا اور میں اس معیار پر اترتا ہوں تو حسین علل اعلان کہہ رہے تھے مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت
نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا معیار تھا جو یزید کے پاس، جس کا کسی کو گمان ہی نہیں تھا۔ دوسرا معیار کیا ہو سکتا تھا؟ جو عام امت نے اپنایا تھا، جو عام امت نے اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ بے شک معصوم نہ ہو خلیفہ اور حکمران، لیکن قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے اور ظاہری طور پر قرآن کے احکام پر، سنت کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ میرا مولا نے فرمایا کہ دیکھیں یہ معیار بھی یزید میں نہیں ہے، تبھی تو ارشاد فرمایا کہ یزید رجل فاسق، یزید فاسق انسان ہے، معلن بالفسق، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یشرب الخمر، شراب پیتا ہے، یلعب بالکلاب والفہود، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ یزید ہے۔ جب یزید یہ ہے تو مسلمانوں کے عام معیار خلافت پر بھی یزید پورا نہیں اترتا۔ لہذا کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایک عرصہ عالم اسلام پر امیر شام کی حکمرانی آ گئی تھی تو وہاں بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ تم حکمرانی قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق کرو۔ اور صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر امیر شام مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد امام حسن مجتبی زندہ ہوئے تو خلافت ظاہری جو ہے اور حکومت کس کے پاس آئے گی؟ حسن مجتبی کے پاس آئے گی۔ اور اگر حسن مجتبی بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر حکومت کس کے پاس آئے گی؟ حسین سید الشہداء کے پاس آئے گی۔ لیکن امیر شام نے کیا کیا؟ امیر شام نے اس خلافت کو بھی ملوکیت اور بادشاہی میں تبدیل کر دیا اور اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ تو میرے مولا نے یہاں کیا فرمایا کہ اصنع لا ابایع لہ ابدا، یزید کسی بھی معیار پر اس لائق نہیں ہے کہ اسے اسلامی معاشرے کی مملکت دی جائے۔ امامت کے معیار پر تو پہلے بھی نہیں تھے، اور خلافت کے معیار پر یزید کا بابا نہیں تھا۔ یہ دماء مسلمین کو بچانے کے لیے اور قرآن و سنت کی حکمرانی کو باقی رکھنے کے لیے اسے حکمرانی دے دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ اس عہد کو بھی توڑ دیا گیا۔ لہذا میرے مولا نے کیا فرمایا؟ اصنع لا ابایع لہ ابدا لأن الامر انما کان لی من بعد اخی الحسن علیہ السلام، کیونکہ میرے بھائی حسن کے بعد امر خلافت میرے پاس آنا تھا، یہ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، یہ عالم اسلام کا معاہدہ تھا۔ فصنع معاویۃ ما صنع، معاویہ نے عالم اسلام کے معاہدے کو پارا پارا کر کے اپنے قدموں تلے ڈالا اور ختم کیا۔ وَخَلَّفَ وَحَلَفَ لِأَخِي الْحَسَنِ علیہ السلام، حالانکہ اس نے میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ یجعل الخلافۃ لأحد من بعدہ من ولدہ، کہ وہ اپنے اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ بنابراین عزیزان گرامی، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہ تھی، یہ کسی خلیفہ کے خلاف نعوذ باللہ بغاوت نہیں تھی، یہ حسین کا قیام رسول کا قیام تھا۔ یہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، اسے دو شہزادوں کی جنگ قرار نہ دے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ مارکہ حق و باطل ہے۔
یہ مارکہ شجاعت اور ظلم ہے، اور توڑا حصار ظلم و ستم، یوں حسین نے دیوار زندگی میں نیا در بنا دیا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھے۔ جو قربانی حسین نے دی ہے، جو معجزہ نبوت حسین ہے، تاریخ بشریت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیوں؟ جو خون حسین نے دیا ہے، جو قیام حسین نے کیا ہے، تاریخ بشریت میں کوئی ایسا قیام کر نہیں سکتا۔ کیا خوب کہا حضرت جوش نے، کہا تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے، دشت بلا و غم۔ ثبات اور انقلاب ایسے نہیں آ جاتا، اس کے لیے بلا و غم کو سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ میں کہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے، دشت بلا و غم۔ صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے ایک ہی انسان کا قدم، اس راہ میں ہے ایک ہی انسان کا قدم۔ وہ انسان کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آدم سے لے کر قیامت تک اس جیسا انسان نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ کیسا انسان ہے؟ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا نام گرامی حسین ہے۔ اور کیا ہی ہدیہ ارادت اور عقیدت پیش کیا شاعر مشرق نے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا انکار کیا نا، تو امام نے امت اسلام کے سامنے اپنے خطبوں میں یہ کہا تھا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید۔ کہ لوگوں، اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر انسان نے ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب جانا ہی ہے اور مسند اقتدار پر ایسا شخص آ گیا ہے کہ علی الاسلام السلام، اگر یزید حکمرانی پر باقی رہتا ہے اور حسین بیعت کرتا ہے تو اسلام پر سلام پڑھ لو، اسلام سے خدا حافظی کر لو، اسلام باقی نہیں بچتا۔ انی لا ابایو مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو لا یبایو میں لا حسین نے کہا، علامہ اقبال نے اس لا کو لیا اور کیا نذرانہ عقیدت پیش کیا، فرمایا تیغ لا چوں
از میاں بیروں کشید. توجہ فرمائیے گا. حسین نے لاکھ کی تلوار نیام سے نکالی. تیغ لاچوں از میاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید. حسین نے ارباب باطل کی ساری رگوں کا خون نچوڑ لیا. میں تھوڑی سی نکات محسوس کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے توفیق دے. میں تیغ لاچوں از میاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید. نقش اللہ بر صحرا نوشت. حسین کربلا کے صحرا میں لا الہ الا اللہ کا ایسا نقش ثابت کر گیا کہ قیامت تک اب کوئی مٹا نہیں سکتا. نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نفشت. اس لیے کہ وہ نجات ہی کی تو کشتی تھی نا. ہماری نجات کی جو عبارت تھا اس کا عنوان حسین لکھ گیا کربلا میں. عزیزان گرامی، امام حسین کا جو قیام ہے اسے پہچان، اس میں کیا خوبیاں ہیں جو کسی قیام میں نہیں ملتی، جو یا حسین کے قیام میں ملتی ہیں، یا حسین کے بابا کے قیام میں ملتی ہیں، یا حسین کے بھائی کے قیام میں ملتی ہیں، یا حسین کے نانا کے قیام میں ملتی ہیں، یا حسین کے آخری لال کے قیام میں ملیں گی. پہلی خوبی حسین کے قیام کی یہ ہے کہ حسین نے کوئی فتنہ و فساد بپا نہیں کیا. حسین کوئی عام شخصیت تھی. حسین دوش پیغمبر کا سوار تھا. حسین چاہتا تو اسی مدینے میں خون کی ندیاں بہا دیتا. حسین تھے تو جنات اور ملائکہ مدینہ میں کھڑے اذن جہاد مانگ رہے تھے. لیکن میرے مولا نے یہ خط جو محمد ابن حنفیہ کو لکھا اس میں واضح طور پر لکھ دیا کہ اگر قیامت تک کوئی مجھے باغی کہے، کوئی نعوذ باللہ فسادی کہے، تو تاریخ کے سینے پر حسین کا یہ خط رقم ہو جائے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں کسی بغاوت میں نہیں نکلا، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، میں کوئی ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکلا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو نانے کی امت میں جو فساد آ گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں تو اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنے کے لیے نکلا ہوں. جو فساد پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں وہ بہنوں اور ششماہ بچوں کو ساتھ لے کے نہیں نکلتے. حسین کی پرامن تاریخ اور تحریک کی گواہی حسین کی بہنوں کی چادریں اور پردے ہیں. حسین کی سقینہ اور حسین کے علی اصغر ہیں. حسین کی تحریک کی پہلی علامت یہی ہے، پرامن تحریک. لوگوں نے عدل کے نام پر کتنا خون بہایا اس دھرتی پر. آپ دیکھیں ذرا آس پاس کے حالات. اسلام کے نام پر کتنا فساد کیا گیا، کتنی دہشت گردی کی گئی، کتنے معصوموں کا خون بہایا گیا. دیکھو اسلام اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے جو تحریک چلانی ہے اس کا پیشوا ہے حسین. اس کے لیے حسین جیسی تحریک چلا. حسین کی تحریک میں دوسری چیز جو ملتی ہے، حسین نے کسی کو سبز باغ نہیں دکھایا.
حسین نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو گے تو فلاں وزارت مل جائے گی، ہاں فلاں حکومت مل جائے گی، فلاں منصب مل جائے گا۔ میرے مولا تو مکہ میں بھی جو خطبہ دے رہے تھے نا، مکہ میں، اس میں بھی فرما رہے تھے الحمدللہ وما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ خط الموت علی ولد آدم میں خط القلادت علی جید الفتات۔ لوگوں، موت انسان کی گردن میں ایسے لٹکی ہوئی ہے جیسے ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کے گلے میں ہار لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ موت ہر وقت انسان کے گلے میں ایک ہار بن کے لٹکی ہوئی ہے۔ اور واضح طور پر میرا بتا دیا تھا، خیر لی مسرعن انا لاقی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی وزارت کے حصول کے لیے چل رہا ہے، اگر کوئی امارت کے لیے چل رہا ہے تو نہیں، یاد رکھو میرے لیے تو ایک میدان معین کر دیا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کأنی اوصالی یتقطع اصلان الفلوات، گویا میرے اعضاء کے بندھن تو صحراؤں کے درندے جدا کر رہے ہیں۔ کہاں؟ کربلا میں۔ من کان باذلن فینا محجتہ، جو ہمارے ساتھ خون دے سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، جو خدا کی لقاء کے لیے آمادہ ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ لوگ دھوکہ دیتے اپنی تحریکوں میں، لوگ اپنی جو انقلابی تحریکیں چلاتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، وعدے دیتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنایا، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں، سیاستدانوں کو بے وقوف بنایا، پہلے سے منصب کے وعدے کیے۔ حسین نے کوئی ایسا وعدہ، کوئی ایسی بات جس سے مکر کی بو بھی آتی ہو، حسین نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لہذا آج اگر کوئی اس نظام میں حسینی تحریک کو آگے چلانا چاہتا ہے تو دیکھو، حسینی سیاست اور یزیدی سیاست میں فرق یہی ہے کہ حسین والوں کی رائیں بڑی واضح ہوتی ہیں، وہ جھوٹے وعدے اور نعرے نہیں لگاتے۔ اور میرے مولا کی تحریک میں جو تیسرا عنصر تھا وہ یہ کہ میرے مولا نے حرمتوں کی پاسداری کی ہے۔ لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے حرمتوں کا سہارا لیتے ہیں، لوگ اپنی قیادت بچانے کے لیے مسجدوں کا سہارا لیتے ہیں، ہاں کہ مسجد کے نام میں مسجد میں گھس جائیں کہ جی یہ کہا جائے کہ فلاں نے مسجد پر ریڈ کر دیا۔ لوگ مسجدوں کا سہارا لیتے ہیں، لوگ حرم کا سہارا لیتے ہیں، لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے خادمین حرمین شریفین بن جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ حرم کی پاسداری نہیں ہے، یہ اپنے اقتدار کی پاسداری ہے جس پر حرم کے تقدس کو قربان کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ فرزند زہرا سے سیکھ کہ جب حسین نے دیکھا کہ میں مدینے میں رہتا ہوں تو نانا کا شہر ہے مقدس، یہ ہے مدینہ الرسول، اس کا ہے احترام۔ اگر حسین کا خون، حسین مدینے میں شہادت پیش کر سکتا تھا، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نانا کے شہر کا تقدس پامال نہ ہو۔ حسین مکہ میں شہادت پیش کر سکتا تھا، لیکن حسین یہ کہہ کر مکہ سے بندے ہوئے حج کے احرام توڑ کر چل رہا تھا۔ مسلمان حسین کو پہچان، فلسفہ حسینیت ہے کیا؟ حسین یہ کہہ رہا تھا، لا نستحلھا، اللہ کی قسم ہم بیت اللہ کو اپنی ڈھال نہیں بنائیں گے۔ وہی بیت اللہ جسے عبداللہ بن زبیر نے اپنی ڈھال بنایا اور اس کے وہاں ہونے کی وجہ سے کعبہ پر منجنیق سے حملہ کیا گیا۔ دیکھو یہ فرق ہے حسین میں اور کسی اور انقلابی میں۔ حسین بیت اللہ کی حرمت بچاتا ہے اور قسم اٹھا کر فرماتا ہے کہ اللہ کی قسم، نہ تو ہم کعبہ میں پناہ لیں گے
اور نہ ہم کعبہ کی حرمت کو پامال ہونے دیں گے. اور مولا فرماتے ہیں ان اقتلوا علی تل آفر، اگر میں تل آفر پر قتل کیا جاؤں تو حسین کو اس دشت میں شہید ہونا محبوب ہے. کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا حسین کو پسند نہیں ہے. اگر پہچاننا ہے نا کون ہے خادم حرمین کے تو یہ ہے خادم حرمین کے. حسین ہے خادم حرمین. اور آج بھی حسین کے ماننے والے ہیں خادم حرمین. مدینہ کے حرم کو کس نے بچایا؟ حسین نے. مکہ کے حرم کی کس نے حفاظت کی؟ حسین نے. آج بھی ان حرموں کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ فرزند حسین خام نہیں ہے. یہ حسینیت ہے. حسینیت کو پہچان. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. حسین کی تحریک میں انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری ہے. مقام شراف پر میرے مولا نے اپنے ہاشمی نوجوانوں کو حکم دیا کہ آج جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو. کہ تھوڑا سا آگے چل کے جب ذو حسم پہاڑی کے دامن میں پہنچے تو دور سے دیکھا کہ گھوڑوں کے کان اور نیزوں کی انیاں وہ نظر آ رہی ہیں. ایک لشکر آ رہا ہے. یہ حر کا لشکر تھا. جب قریب ہوا حر کا لشکر تو حسین نے دیکھا کہ حر کے لشکر کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، حسین کے لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں. کائنات میں کہاں آپ کو ایسی مثال ملے گی؟ اے انسانیت کا دم بھرنے والوں، اے موریلٹی کی باتیں کرنے والوں، اے مورل ویلیوز کی باتیں کرنے والوں، حسین کس کا بیٹا ہے؟ اس کا بیٹا ہے جو فرماتا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جس کا نانا مکارم اخلاق کو کمال تک پہنچانے والا ہے. اس کا نواسا ایسا ہے کہ جتنا پانی اپنے لیے بھرا ہوا تھا دشمن کے گھوڑوں کو پلا دیا، دشمن کے فوجیوں کو پلا دیا. یہ جو آج ہم سبیلیں لگاتے ہیں نا پانی کی، آئے جو بھی پیاسا آئے سبیل حسین سے پانی پیے. یہ حسینی اخلاق ہے، یہ حسینی کردار ہے. حسین یہ نہیں دیکھتا ہے دشمن ہے، دوست ہے، حیوان ہے، انسان ہے، پیاسا ہے. اگر ذی روح ہے تو حسین کے مکتب میں خود پیاس برداشت کرنی ہے، اسے پانی پلانا. ہاں یہ ہے مکتب حسین، اسے پہچان. اگر حسینی بننا ہے تو آپ کی تحریک میں وہ 4 باتیں ہوں گی. پرامن، اعلانیہ، دغل نہیں ہوگا، جھوٹا نعرہ اور دعویٰ نہیں ہوگا، حرمتوں کی پاسداری ہوگی. ہاں کسی حرم کا سہارا ہم نہیں لیں گے. ہم حرم کے سہارے اپنا اقتدار بچانے والے نہیں ہیں، ہم حرم بچانے کے لیے اپنی جوانیاں لٹانے والے ہیں. یہ فرق ہے حسین والوں میں اور یزید والوں میں. آج کا اگر حسینی پہچاننا ہے تو دیکھ کہ وہاں حرم کا نام لے کر اپنے اقتدار کو کون بچا رہا ہے، اور یہاں رسول کی بیٹی کے حرم کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کی جوانیاں کون لٹا رہا ہے. یہ ہے حسینی، وہ ہے یزیدی. راستہ واضح حسین نے توڑا حصار ظلم و ستم، یوں حسین نے دیوار زندگی میں نیا در بنا دیا. حسین نے تو نیا دروازہ بنا دیا، حق اور باطل کی تشخیص کا واضح راستہ بتا دیا. آج جس نے حسین کے ساتھ چلنا ہے، حسین کا کارواں آج بھی اپنی شناخت کے ساتھ چل رہا ہے.
اور آواز دے رہا ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، حسین کی صف عزا پر رونے والوں آج بھی کربلا ہے، آج بھی یوم عاشورا ہے، آج بھی فرزند زہرا آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ اس دن امیر شام کے بیٹے سے اسلام کو خطرہ تھا، اور کیوں خطرہ لاحق ہوا تھا؟ اس لیے کہ امیر شام کے دربار میں عیسائی آ گئے تھے۔ امیر شام کے رابطے کس سے بن گئے تھے؟ روم کے سفیروں سے، دیگر علاقوں کے سفیروں سے، اور وہ سفیر اثر انداز تھے دربار شام پر۔ آج یہی نہیں ہو رہا، آج عالم اسلام میں اسرائیل کے سفارت خانے کھلے، آج ہمارے ملکوں میں برطانیہ اور امریکہ کے سفارت خانے یوں سمجھیں کہ یزید کے دربار میں عیسائی مملکتوں کے سفیر۔ یہ جنگ آج بھی ہے، یہ کربلا آج بھی ہے، آج بھی آواز آ رہی ہے حل من ناصر ینصرنا۔ اور اس کربلا میں حسین سب سے پہلے، اصحاب سے پہلے، بنی ہاشم سے پہلے، سب سے پہلے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو کہہ رہا ہے تقدم یا ولدی، میرے لال سب سے پہلے میدان میں علی اکبر تو جا۔ عزادارو، میدان کربلا میں روز عاشورہ سب سے پہلے میرے مولا نے شہزادہ علی اکبر کو، تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے حسین اپنا بیٹا بچاتا رہا تھا، دوسروں کے بیٹے میدان میں بھیجتا رہا تھا، نہیں، حسین مثال ہے، لہذا حکم دیا تقدم یا ولدی، میرے لال بڑھو میدان کی طرف۔ لیکن قربان جاؤں، جب علی اکبر نے تیاری شروع کی نا تو حسین کے اصحاب کو اتنے باوفا تھے کہ تلواریں بے نیام کی اور آئے حسین کی خدمت میں، مولا ہم زندہ اور آپ کا علی اکبر میدان میں جائے، حسین یا علی اکبر کو روک یا ہم اپنی گردنیں اڑاتے ہیں۔ میں کہوں گا اجرکم علی اللہ، اے اصحاب حسین، حسین کی ماں تمہاری شفیعہ ہو، تم سے راضی ہو۔ عزیزان گرامی، جب تک انصار زندہ رہے اجازت نہیں دی کہ علی اکبر میدان میں جائے گا۔ جب ایک ایک کر کے انصار شہید ہو گئے نا، اب حسین کا لال خود بابا کی خدمت میں حاضر ہوا، بابا علی اکبر کو اجازت۔ حسین نے جب دیکھا نا کہ علی اکبر میدان میں جانے کے لیے تیار ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ نظر الیہ نظر آیس، حسین نے علی اکبر کے چہرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کسی کی دنیا لٹ گئی ہو، جو بالکل زندگی سے مایوس ہو گیا ہو۔ حسین نے ایک نگاہ علی اکبر کے چہرے کی طرف کی، پھر خدا کی بارگاہ میں فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اس قوم کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو گفتار میں، جو کردار میں، جو صورت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا۔ ہمیں جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، علی اکبر وہ نوجوان ہے عزاداروں کہ جب علی اکبر مدینے کی گلیوں میں آ جاتا تھا لوگ دکانیں بند کر کے قمر بنی ہاشم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ علی اکبر وہ نوجوان ہے جب مدینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے ایسے آواز گھر سے بلند ہوتی تھی جیسے رسول قرآن کی تلاوت، دیواروں کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتے اور علی اکبر کی تلاوت کی آواز سنتے تھے۔ آج وہی شبیہ رسول کھڑا موت کی اجازت مانگ رہا ہے اور حسین کہہ رہے ہیں بار الہ تو گواہ رہنا، وہی نوجوان جا رہا ہے۔ جب نانا رسول خدا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔
بس عزادارو علی اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہے۔ اب بعض اہل مقاتل نے کہا ہے کہ اس مقام پر حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر جا اس ماں سے اجازت لے جو 18 سال پالتی رہی ہے۔ علی اکبر آئے خیمے میں اور کس انداز سے علی اکبر نے اجازت لی ہے۔ بعض اہل منبر یوں پڑھتے ہیں کہ شہزادہ خاک پر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا پھپھی اماں میرا ایک سوال ہے، تھوڑی دیر میرے سامنے خاک پر بیٹھ جاؤ گی؟ علی کی بیٹی بھی خاک پر بیٹھی۔ قربان جاؤں اجرکم علی اللہ۔ اب شہزادے نے کیسے اجازت مانگی؟ پوچھا پھپھی اماں یہ بتا آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل ہے؟ زینب عالیہ نے جب یہ سوال سنا بی بی تڑپی، کہا علی اکبر کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا میری ماں زہرا کہاں، میری ماں زہرا افضل ہے۔ جب یہ جواب ملا نا شہزادے نے اگلا سوال کیا پھپھی اماں یہ بتا تیرا بیٹا افضل ہے یا زہرا کا بیٹا افضل ہے؟ پھر بی بی تڑپی اور کہا بی بی اے پھپھی اماں اگر زہرا کا حسین افضل ہے تو اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دے، مجھے اجازت دے دے۔ بس عزادارو زینب نے اجازت دی، لیکن حرم میں خیام میں بیبیاں علی اکبر کو اجازت نہیں دے رہی۔ کسی ہاشمی نوجوان نے یوں الوداع نہیں کیا جیسے علی اکبر نے کیا۔ علی اکبر کے 7 الوداع ہیں۔ جب بھی خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں نا کوئی بی بی دامن ابا کا پکڑ لیتی ہے اور بی بی کہتی ہے علی اکبر ارحم ضعفنا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر۔ اور جب جا رہے ہوتے ایک 4 سالہ بی بی رکاب میں ہاتھ ڈالتی ہے اور کہتی ہے علی اکبر میرے بابا کی غربت پر رحم کر، اتنے جلدی میدان نہ جا۔ اور آخری بار جب شہزادہ خیموں سے باہر آنے لگے نا اور کسی نے ابا کا دامن پکڑا، اب جو مڑ کے دیکھا نا کیا دیکھا؟ وہ بیمار کربلا ہے جو غش کے عالم میں تھا، عصا کے سہارے چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی اکبر اور مجھ سے الوداع کرتے جا، مجھے سینے سے لگاتے جا، اجرکم علی اللہ۔ بس بیمار کربلا کو سینے سے لگایا، علی اکبر آمادہ ہوا، بابا کی خدمت میں آیا۔ اب بابا نے شہزادے کو کیسے تیار کیا؟ سر پر رسول کا امامہ رکھا، علی اکبر کے کاندھوں پر رسول کی عبا رکھی، علی اکبر کی کمر میں رسول کا پٹکا باندھا اور مکمل شبیہ رسول بنا کر حسین نے عصمت کی آیت پڑھی اور پھر فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ منظر یاد آ گیا جو ابراہیم اسماعیل کو لے کے قربان گاہ میں جا رہے تھے نا۔ قرآن آواز دیتا ہے کہ فلما اسلما، جب وہ باپ بیٹا خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو گئے نا قربانی پیش کرنے کے لیے، تو ابراہیم کو اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اسماعیل نے کہا بابا میں ہوں آپ کا لخت جگر، میں ہوں آپ کو بہت پیارا، آپ مجھے سیدھا لٹا کے ذبح نہ کریں، کیوں؟ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں کہیں حکم خدا جاری کرتے ہوئے اور میری جوانی بابا آپ کو کہیں حکم خدا سے منحرف نہ کر دے اور میں کہوں گا اب مقتل میں ابراہیم و اسماعیل نہیں جا رہے، ابراہیم کا فخر جا رہا ہے، اسماعیل کا فخر جا رہا ہے۔ نہ علی اکبر نے کہا بابا آنکھوں پہ پٹی باندھ، اور نہ حسین نے کہا علی اکبر میری طرف نہ دیکھ، بلکہ علی اکبر جب جا رہے تھے حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ علی اکبر نے کہا بابا اجازت نہیں ہے، فرمایا اجازت ہے لیکن علی اکبر محلن محلا، علی اکبر آہستہ جا آہستہ جا، مڑ مڑ کے چہرے کی زیارت کرواتا جا۔ بابا اجازت نہیں ہے، اجازت ہے میرے لال، لیکن آگے علی اکبر اگر تیرے جیسا تیرا جوان
ایسی ضعیفی ہوتی، اور پھر تو دیکھتا کہ کیسے باپ بیٹے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے غم شبیر کے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس آزادار و حسین کا لال اتر گیا میدان کربلا میں، پیاسا تھا علی کا پوتا۔ بڑی جنگ لڑی ہے علی اکبر نے، علی کی جنگ کی یاد تازہ کی ہے علی اکبر نے۔ ادھر حسین کی بیٹی کی زیارت کا شوق پھر بےتاب کرنے لگا حسین کو۔ مجھے نہیں پتا خیموں میں ہاتھ اٹھا کر کس نے یہ دعا کی، یا راد یوسف الی یعقوب۔ یہ حسین دعا مانگ رہے تھے یا علی اکبر کی ماں دعا مانگ رہی تھی؟ اے یوسف کو یعقوب کے پاس واپس لانے والی ذات، ایک دفعہ علی اکبر کو واپس لے آ، ہم زیارت کر لیں۔ بس ادھر میدان خالی ہوا، شہزادہ واپس خیمے میں آیا۔ بابا کی خدمت میں جب پہنچا تو ایک جملہ کہا، بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی۔ بابا پیاس نے علی اکبر کو مار ڈالا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب علی اکبر کو یاد تھا ایک دفعہ بچپن میں بے موسم انگور مانگے تھے، حسین نے بہشت کے انگور پیش کر دیے تھے۔ آج حسین کا امتحان ہے، معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ کیا فرزند زہرا نے کہا، علی اکبر ہاتھ لسانک، اپنی زبان ذرا میرے منہ میں رکھ۔ جب علی اکبر نے اپنی زبان زہرا کے لال کے منہ میں رکھی، فوراً زبان واپس کھینچی، عرض کی بابا آپ کی زبان تو علی اکبر کی زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین سے علی اکبر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا بنیا قاتل قلیلا، علی اکبر حسین سے تیری پیاس برداشت نہیں ہوتی، جا میدان میں تھوڑی دیر جنگ لڑ، نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزادارو کتنا مظلوم ہے حسین۔ انسان اتنا مظلوم ہو جائے کہ بیٹے کی پیاس کے لیے اسے کہہ رہا ہو جا موت کے منہ میں چلا جا۔ حسین علی اکبر سے یہی کہہ رہے تھے، علی اکبر مجھ سے تیری پیاس برداشت نہیں ہوتی، جا نانا سے حوض کوثر کا پانی پی۔ بس عزادارو اب علی اکبر جو میدان میں آیا نا، ایک ملعون نے کوئی ایسا نیزہ مارا کہ حسین کے بیٹے کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابتا، بابا علی اکبر کا سلام ہو۔ علی اکبر گر گیا۔ بس عزادارو ادھر علی اکبر گھوڑے سے نیچے زمین پر گرے، ادھر حسین در خیام پہ زمین پر گرے۔ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ حسین مقتل کی طرف بڑھ رہے تھے، آواز دے رہے تھے یا علی یا علی۔ اللہ مختر عباس پڑھتے تھے، نہیں معلوم حسین نجف والے بابا علی کو مدد کے لیے بلا رہے تھے یا علی اکبر کو بلا رہے تھے۔ آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، حسین میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حسین کیسے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے؟ مقتل کہتی ہے زانو بے زانو بے لاش پسر رسید، حسین زانو بے زانو علی اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل سینے میں لگا ہوا ہے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اب حسین نے کیا کیا؟ جیسے ایک ماں دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے نا عزادار، اسی طرح حسین نے تڑپتے ہوئے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور شہزادہ بابا کے سینے پہ تڑپ رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے بابا میری پیاس کا غم نہ کر، نانا نے مجھے حوض کوثر سے پانی پلا دیا ہے۔ بابا میں نے سوال پانی
پانی کا کر کے تجھے تڑپایا تھا، اب میں سیراب ہو گیا۔ بابا یہ نام رسول خدا ہے، آپ کو بھی بلا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آزادار حسین نے محسوس کیا کہ وہ لال جو سینے پر تڑپ رہا تھا نا، آہستہ آہستہ سو گیا۔ حسین سمجھ گئے علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، اور جب اکبر کی روح پرواز کر گئی نا، حسین نے ایک جملہ کہا، اما انت یا بنیا، علی اکبر تو دنیا کے غموں سے استراحت پا گیا، تیرا بابا اکیلا رہ گیا۔ علی دنیا بعد خلافہ، علی اکبر تیرے بعد حسین جینا نہیں چاہتا۔ بس آزاداروں، یہ جملہ جب حسین نے کہا نا، علی اکبر تیرے بعد حسین جینا نہیں چاہتا، مقتل یہ کہتی ہے اب حسین کی سانسیں ٹوٹنے لگی، گویا حسین کی روح پرواز کر رہی ہے۔ ادھر محافظہ امامت بی بی نے دیکھا کہ باپ کی روح بیٹے کی لاش پر پرواز کر جائے گی۔ بہار کی روایت کہتی ہے بڑی جلدی سے علی کی بیٹی نکلی، حیا بنیا کہتی ہوئی نکلی، اور میرے دل کے میرے کہاں گرے ہو، اور میرے آنکھوں کے نور کہاں گرے ہو۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، بی بی وہاں آئی جہاں علی اکبر کی لاش تھی، اپنے آپ کو گرا دیا، اب حسین کو اکبر بھول گیا، حسین کو اکبر بھولا۔ اخذ بیدہا ورجعہا الی الفسطاط، زینب نے امام حسین کو بچایا۔ بس آزاد اور آخری جملہ روایت مقتل کا سنیں، جب حر کا بیٹا گرا تھا نا مقتل میں، اور حر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تھا، حسین نے پوچھا حر کہاں جاتا ہے؟ کہا بیٹی کی لاش اٹھانے۔ میرے مولانا نے کہا خبردار حر، بیٹوں کی لاش باپ تو نہیں اٹھاتے ہوتے، حر تیرے لال کی لاش حسین لائے گا، لیکن قربان جاؤں جب حسین کو علی اکبر کی لاش لانا پڑ گئی، مقتل کہتی ہے حسین سے علی اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی۔ فاتح خیبر کے بیٹے نے زور بڑا لگایا، لیکن اکبر کی لاش جب نہ اٹھا سکا، حسین نے خیموں کا رخ کیا، اہل بیت کے بچوں کو آواز دی، یا فتیان بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کے بچوں میری غربت پر رحم کرو، مجھ سے اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی، احملوا اخاکم الی الفسطاط، علی اکبر کی لاش خیمہ گاہ میں لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔